السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ انصار جمع ہے، اس کا واحد ناصر ہے، لیکن یہ جمع خلاف قیاس ہے۔ ہاں، اگر ناصر کا الف حذف کر دیا جائے تو پھر فعال کی جمع افعال کے وزن پر قیاس کے مطابق ہوگی۔ یہ دو قبیلے زمانہ جاہلیت میں انصار نہیں کہلاتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بارگاہ الہی سے انہیں اس معزز لقب سے نوازا گیا۔ یہ دو قبیلے اوس و خزرج کے نام سے موسوم تھے۔ لغت میں اوس کا معنی عطیہ ہے اور خزرج ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ امام محمد بن یوسف الصالحی نے سبل الخدا میں ان کے شجرہ نسب پر تفصیلی بحث کی ہے۔ لکھتے ہیں، اوس و خزرج دو بھائی تھے، حارثہ کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام کیلا تھا۔ ان کا شجرہ نسب یہ ہے: اوس و خزرج پسران حارثہ بن سالبہ العنقا ابن عمرو مزیکیہ بن عامر ماؤل سما بن حارثہ الغطریف بن عمرو القیس البطریق بن سالبہ بہلول بن مازن زاد السفر بن ازدبن غوث بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا اسما عامر بن یشجب بن یارب بن قحطان یقتن۔ ان کے اجداد کے ناموں کے ساتھ بعض القاب بھی ہیں جن کی تشریح ضروری ہے۔ حارثہ کے باپ کا نام سالبہ ہے، اس کا لقب النقا، اس کا معنی ہے لمبی گردن والا۔ کیونکہ اس کی گردن لمبی تھی اس لیے اس لقب سے مشہور ہوا۔ اس کے باپ کا نام عمرو ہے، اس کے ساتھ مزیکیہ کا لقب مذکور ہے۔ مزق یعنی پارا پارا کرنا سے مشتق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرو یمن کے بادشاہوں میں سے تھا اور ہر روز 2 مرتبہ لباس تبدیل کرتا تھا۔ یہ رات کے وقت ان دونوں جوڑوں کو پرزے پرزے کر دیتا تھا۔ ان لباسوں کو دوبارہ خود پہننا بھی اسے گوارا نہ تھا، ناگوار تھا، اور یہ بات بھی اسے ناپسند تھی کہ اس کا جوڑا کوئی اور شخص پہنے۔ اس کے باپ کا نام عامر ہے، اس کا لقب ماؤل سما یعنی بارش کا پانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں قحط پڑتا تو یہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا اور سارا مال رعایا کے سامنے رکھ دیتا تاکہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اٹھا لے۔ اس کے باپ کا نام حارثہ ہے، اس کا لقب غطریف ہے جو لغت میں سردار اور بچہ شاہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے باپ کا نام عمرو القیس ہے، اس کے ساتھ بطریق لقب مذکور ہے۔ رومی لشکر کے سپہ سالار کو پیٹریوٹس کہتے ہیں۔ رومی لفظ کی تعریف کر کے بطریق بنا دیا۔ اس کی جمع بطارکہ ہے۔ لغت میں موٹے پرندے کو بھی بطریق کہتے ہیں، اور جس کی چال میں غرور اور نخوت ہو اس کو بھی بطریق کہا جاتا ہے۔ اس کے باپ کا نام سالبہ ہے اور اس کا لقب بہلول ہے۔ لغت میں اس کا معنی سردار ہے۔ اس کے والد کا نام مازن ہے جو زاد السفر کے لقب سے ملقب ہے۔ ان کے جد اعلیٰ کا نام قحطان ہے۔ یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے عربی زبان میں گفتگو کی، اور یہ عرب متاربہ کا باپ ہے، اور حضرت اسماعیل عرب مستعربہ کے باپ ہیں۔ البتہ علم انصاب کے ماہر زبیر بن بکار کی رائے یہ ہے کہ قحطان بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے تھے۔ ان کا مکمل نام یہ ہے: قحطان بن حمیسہ بن اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے انصار کو کہا تھا: اے ماؤل سما کے بیٹو، یہ ہاجرہ تمہاری ماں ہیں۔
ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماؤل سما انصار کے ایک دادے عامر کا لقب ہے، یعنی میری تحقیق کے مطابق یہی قول راجح ہے کہ قحطانیوں کے جد امجد بھی عدنانیوں کی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں انصار کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی بارگاہ سمدیت میں جو اعزاز انہیں بخشا گیا ہے، قرآن کریم کے صفحات اس سے جگمگا رہے ہیں۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 74، اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی امداد کی وہی خوش نصیب لوگ سچے ایماندار ہیں، انہی کے لیے بخشش اور باعزت روزی۔ الحشر آیت نمبر 9، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں، مہاجرین کی آمد سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے، اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو، اور جس کو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے تو وہی لوگ بامراد ہیں۔ جس ہادی برحق کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور جس ہستی کی قیادت میں ان جاں بازوں نے اس دین حق کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا دی اور اپنے مال کو قربان کر دیا، اس کی بارگاہ نبوت سے جو القاب انہیں مرحمت فرمائے گئے، ان میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں، آپ ان کو ملاحظہ فرمائیے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ غیلان بن جریر نے حضرت انس سے پوچھا جو انصار تھے کہ یہ فرمائیے کیا اسلام سے پہلے بھی آپ کو انصار کے اسم سے موسوم کیا جاتا تھا یا اللہ تعالیٰ نے اس نام سے تمہیں موسوم کیا؟ تو آپ نے جواب دیا بے شک اللہ عز و جل نے ہمیں اس نام سے موسوم فرمایا ہے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ معزز لقب انہیں تب نصیب ہوا جب انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ حضرت ابن عباس نے مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے میری مدد فرمائی جو فصاحت و بلاغت میں اور قوت بازو میں سب لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی قیلہ کے دونوں بیٹوں اوس و خزرج کے خاندانوں سے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔